خاک فارس کا مسافر، قسط 30، تحریر عبد المالک ہاشمی۔ تہران بذریعہ ریل گاڑی روانگی۔ یہ اصفہان کی سیاحت کے بعد کی شام تھی، وہی شام جس میں دن کی تھکن، یادوں کی پوٹلی اور آگے کے سفر کی ہلکی سی بے چینی ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ریلوے کے دفتر کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی اصفہان کی سڑکوں پر ایسے سرک رہی تھی جیسے کسی پرانے قالین پر انگلی پھیر دی جائے، نرم، مانوس اور بے آواز انداز میں۔ ریلوے کا دفتر سی او سہ پل کے قریب میدان آزادی اسکوائر کے پاس واقع تھا۔ باہر فارسی میں ایک لمبا سا نام لکھا تھا، شرکت قطار ہائے مسافری رجا، یعنی رجا ریل ٹرانسپورٹ کمپنی۔ ایران میں ریل گاڑیاں چلانے والی کئی کمپنیاں ہیں، مگر اس سفر کے لیے میرا مقدر رجا کے نام لکھا تھا۔ ویسے اب اس کمپنی کا نام بدل کر شرکت حمل و نقل ریلی رجا رکھ دیا گیا ہے، مگر دفتر کے باہر لگا بورڈ ابھی پرانی یادوں سے چمٹا ہوا تھا۔ جیسے کچھ لوگ نام بدل لیتے ہیں، عادتیں نہیں۔ دفتر کے اندر ایک صاحب کمپیوٹر کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے وہی پورے ایرانی ریل نظام کے امین ہوں۔ میں نے اصفہان سے تہران کا ٹکٹ مانگا۔ انہوں نے بغیر کسی حیرت یا سوال کے چند کلکس کیے، پرنٹر نے ہلکی سی کھانسی لی اور ایک کمپیوٹرائز ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ٹکٹ ہاتھ میں لیا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کاغذ کے چھوٹے سے پرزے میں پورا ایران سے مٹایا ہو۔ میں نے بے اختیار پوچھ ہی لیا، ببخشید جناب، ان قطار سر وقت حرکت میں کنت؟ حضور، یہ ریل وقت پر چلتی ہے۔ انہوں نے اسکرین سے نظریں اٹھائے بغیر اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا، وہی نظر جو صرف سرکاری دفاتر میں میسر ہوتی ہے، اور بولے، قطار از جناب، قول و قرار نیست، اما معمولاً ساعت 10 شبرا ہمان 10 شب میداند۔ ریل ہے جناب، وعدہ نہیں، مگر عام طور پر رات 10 بجے کو ہی رات 10 بجے سمجھتی ہے۔ میں مسکرایا، اور تہران تک خیریت سے پہنچا دیتی ہے؟ اب کی بار انہوں نے ماؤس روک دیا، ذرا سنجیدگی سے بولے، خیریت اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ہمارے نظام میں درج ہے۔ میں نے ٹکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ 7 گھنٹے کا سفر ہے یا صبر کا امتحان؟ انہوں نے پرنٹر کی طرف دیکھا جیسے وہ بھی ہماری بات سن رہا ہو، پھر دھیمے لہجے میں کہا، مسافر کے لیے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، جو صبر کر لے وہ تہران بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے شکریہ کہا تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا، راہ سفر مبارک ہو، اور ہاں، ریل سے زیادہ گھڑی پر بھروسہ نہ کیجیے، وقت ایران میں ذرا فلسفیانہ مزاج رکھتا ہے۔ میں باہر نکلا تو لگا جیسے ٹکٹ نہیں، ایک نصیحت جیب میں رکھ لی ہو، 7 گھنٹوں کے لیے، اور شاید اس سے کچھ زیادہ کے لیے بھی۔ میں ٹیکسی لے کر واپس ہوٹل پہنچا تو نیکٹر اور لینا سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں رات کی بس سے ہمدان جا رہے تھے، جہاں ان کا ارادہ تاریخی غاریں دیکھنے کا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ لمحہ جو ہر سفر میں آتا ہے جب راستے اچانک 2 شاخوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ہمدان کی وہ غاریں جنہیں زمانہ علی صدر کے نام سے جانتا ہے، زمین کے سینے میں صدیوں سے خاموش پڑی ایک آبی سرنگ کی مانند ہے، جہاں پتھر پانی کے ساتھ مل کر روشنی کو بھی آئینہ دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کشتی چلتی ہے اور چٹانیں یوں سرگوشی کرتی ہیں جیسے تاریخ اپنے راز آہستہ آہستہ مسافروں کے کان میں انڈیل رہی ہو۔ تو پھر تہران؟ نیٹر نے پوچھا۔ ہاں، ریل سے، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرایا، جیسے ریل اور بس کی اس وقتی جدائی میں بھی کوئی خاموش سی کہانی چھپی ہو۔ اب ہمارے راستے جدا ہو رہے تھے۔ میں نے نیکٹر سے اس کا ای میل ایڈریس لے لیا، یوں جیسے سفر کے ہجوم میں ایک دھاگا باندھ لیا ہو کہ کہیں یہ رشتہ کھو نہ جائے۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ دھاگا مضبوط تھا۔ بعد میں سعودی عرب سے میں نے نیکٹر کو اس کے ملک بیلجیم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک پادری کے ساتھ مناظرے کی ویڈیو بھیجی۔ سفر کبھی کبھی راستوں پر ختم ہو جاتا ہے، مگر مکالمہ جاری رہتا ہے، کبھی ای میل میں، کبھی کسی مکتوب کی شکل میں۔ رات 10 بجے کی ریل ابھی دور تھی، مگر اصفہان کی شام میرے ساتھ تھی۔ سی و سہ پل کی یاد، میدان آزادی کی ہوا، اور ایک ٹکٹ جو تہران کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اصفہان ریلوے اسٹیشن۔ رات کے ٹھیک 9 بجے میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اصفہان کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ ٹیکسی اصفہان کی سڑکوں پر رواں تھی اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے پیچھے پھسلتی جا رہی تھیں۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا، بھائی صاحب، ریلوے اسٹیشن کتنی دیر میں آ جائے گا؟ اس نے ریئر ویو مرر میں مجھے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر سڑک مان گئی تو 10 منٹ، اور اگر سڑک نے ضد کی تو 15۔ اصفہان میں وقت بھی کبھی کبھی سیاح بن جاتا ہے۔ میں نے کہا، ریل 9 بجے کے بعد ہے، مگر پھر بھی دل چاہتا ہے ذرا پہلے پہنچ جاؤں۔
वो हंसा। रेल वाले जल्दी पसंद नहीं करते, मगर देर भी माफ नहीं करते। आप वक्त पर पहुंच जाएं, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। मैंने पूछा, तेहरान की रेल आरामदेह होती है? उसने स्टीयरिंग पर हाथ मजबूत करते हुए कहा, रेल आरामदेह है जनाब, बस मुसाफिर का दिल बेचैन होता है। जो खिड़की से बाहर देखता रहे उसे सफर छोटा लगता है। मैंने कहा, और इस सफान पीछे रह जाएगा? उसने गाड़ी जरा आहिस्ता की, जैसे शहर को आखिरी सलाम दे रहा हो। शहर पीछे नहीं रहता साहब, शहर तो मुसाफिर के अंदर बैठ जाता है। तेहरान पहुंचकर भी आपके साथ होगा। अस्फहान से तेहरान तक ये रेल सफर कुल 6 घंटे का था, मगर जैसा कि मैं सीख चुका था, सफर का वक्त सिर्फ घड़ी नहीं तय करती, रास्ते भी अपनी मर्जी शामिल कर लेते हैं। टैक्सी स्टेशन के सामने रुकी तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने किराया नहीं दिया, बल्कि एक छोटी सी दानाई ले ली हो। और रेल के सफर से पहले ये बेहतरीन ज़ादे राह था। अस्फहान के रेलवे स्टेशन से 2 लाइनें निकलती हैं। एक लाइन शुमाल की तरफ कुम के रास्ते तेहरान जाती है, इसी पटरी पर हमारी रेल ने चलना था। दूसरी लाइन जुनूब की तरफ यज़्द शहर की जानिब मुड़ जाती है। यज़्द, जहां पारसी मजहब की कदीम आबादी आज भी सांस लेती है, और जहां माजी के आसार अभी तक दीवारों, आतिशकदों और खामोश गलियों में महफूज हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हर रेलवे लाइन दरअसल एक कहानी की तरफ जाती है, बस मुसाफिर को इंतखाब करना होता है। ये रेलवे स्टेशन रज़ा शाह पहलवी के दौरे हुकूमत में 1966 में तामीर किया गया था। फारसी में रेलवे स्टेशन को ईस्तगाह राह आहन कहते हैं, मगर ये ईस्तगाह हमारे पाकिस्तानी रेलवे स्टेशनों से यकसर मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान में तो स्टेशन में दाखिल होते ही मुसाफिर सीधा प्लेटफॉर्म पर जा निकलता है। इंतजार गाह भी वहीं, चाय भी वहीं और शोर भी वहीं। मगर अस्फहान का ये स्टेशन कुछ और ही मिजाज रखता था। ये किसी एयरपोर्ट के लाउंज या किसी जदीद बस टर्मिनल से ज्यादा मुशाबे था। मुसाफिर एक वसीओ अरीज हॉल में आगे पीछे लगी स्टील की कुर्सियों पर बैठे अपनी अपनी रेल का इंतजार कर रहे थे। कोई अखबार में गुम था, कोई किताब पढ़ने में मगन था, और कोई खाली आंखों से वक्त को गुजरते देख रहा था। जब किसी मुसाफिर की गाड़ी का वक्त आता, वो उसी इमारत से निकलकर प्लेटफॉर्म की तरफ पड़ता, जहां रेलगाड़ी पहले ही तैयार खड़ी होती, जैसे किसी ने उसे वक्त से पहले समझा बुझा दिया हो। इसी हाल में खाने पीने के चंद स्टॉल भी थे। चाय की खुशबू फजा में यूं घुली हुई थी जैसे इंतजार के साथ उसका खास ताल्लुक हो। मैंने एक कप चाय ली तो दिल ने कहा कि 6 घंटे का सफर अभी शुरू नहीं हुआ, मगर ज़हन रवाना हो चुका है। हॉल की छत से टीवी स्क्रीनें मुअल्लक थीं, जिन पर अमरीकी फिल्में फारसी डबिंग के साथ दिखाई जा रही थीं। एक्शन सीन में फारसी जबान कुछ यूं गूंज रही थी कि लम्हा भर को महसूस हुआ जैसे हॉलीवुड भी तेहरान के ज़ेरे असर आ गया हो। मेरे बराबर बैठे एक मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबान बदल जाए तो फिल्म भी सुधर जाती है। मैंने जवाब दिया, और मुसाफिर भी, कम से कम 6 घंटे के लिए। स्क्रीन पर हीरो बंदूक थामे धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और फारसी डबिंग में भारी आवाज गूंजी, अरूमबाश, असलैरु जमीन बाजार, इंशार अजिन बेबाद बा कानून मन में चरखे। आराम से हथियार नीचे रख दो, ये शहर अब मेरे उसूलों पर चलेगा। पस मंजर में धमाका हुआ, मगर फारसी लहजे ने उस धमाके की तेजी में भी एक अजब सी शाइस्तगी भर दी थी। मेरे बराबर बैठे मुसाफिर ने हंसते हुए कहा, देखा, गोली भी फारसी बोले तो जरा तहजीब सीख लेती है। मैंने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया, और विलन भी कम अज कम मुकालमा अदा करते हुए चीखता नहीं, दलील देता है। इसी असना में विलन स्क्रीन पर नमूदार हुआ और फारसी डबिंग में गरजदार मगर मुहज्जब आवाज सुनाई दी, तू नमी तूनी मैनू मुतवक्किफ कुनी, मन खेली जलो मदम। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। हम दोनों मुस्कुरा दिए। हॉलीवुड की तेज रफ्तार दुनिया इस लम्हे अस्फान के रेलवे स्टेशन के हाल में फारसी जबान के जेर असर कुछ ज्यादा ही मुहज्जब दिखाई दे रही थी। मैंने स्टील की कुर्सी पर बैठकर स्टेशन को एक बार फिर देखा। यह महज एक इमारत नहीं थी, यह नज्म ज़ब्त, खामोश इंतजार और वक्त के बावकार बहाव की अलामत थी। मैं जानता था कि कुछ ही देर में मैं इसी हॉल से निकलकर उस रेल में बैठ जाऊंगा जो कुम के रास्ते तेहरान ले जाएगी। मगर फिलहाल मैं अस्फान के इस इस्तगाह में बैठा था जहां इंतजार भी तहजीब के साथ किया जाता है। अस्फान रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। ऐन 9:45 हमारी रेलगाड़ी की रवानगी का ऐलान हुआ। ये था तो ऐलान, मगर उसमें हुक्म की सी काट थी। लोग फौरन यूं कतार बनाकर खड़े हो गए जैसे किसी अनकही मश्क के आदी हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग के वक्त मुसाफिर अस खुद सीधे हो जाते हैं,
خواہ ابھی جہاز نے پر پھڑائے بھی نہ ہوں۔ شیشے کے دروازے پر ریلوے کا ایک افسر کھڑا تھا۔ وہ نہ جلدی میں تھا نہ سستی میں، بس ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ہر ٹکٹ کا ایک حصہ پھاڑتا اور باقی حصہ مسافر کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ یہ عمل کچھ ایسا باوقار تھا جیسے کسی رسم کی ادائیگی ہو رہی ہو، نہ کہ محض ٹکٹ چیکنگ۔ جیسے ہی ہم انتظار گاہ سے باہر نکلے، ایک گہری سی تاریکی نے استقبال کیا۔ روشنی ہال کے اندر رہ گئی تھی اور باہر رات پوری آب و تاب سے موجود تھی۔ دیگر مسافروں کے ساتھ جب میں پلیٹ فارم پر پہنچا تو ایک لمحے کو چونک گیا۔ ریل گاڑی سامنے نہیں کھڑی تھی، بلکہ مجھے صرف اس کی آخری بوگی کا پچھلا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ تب سمجھ آیا کہ انتظار گاہ دراصل پلیٹ فارم کے آخری سرے پر واقع تھی، یعنی یہاں سے سفر کا آغاز نہیں، اختتام دکھائی دیتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بھی ہمارے پاکستانی پلیٹ فارموں جیسا نہ تھا، جہاں پائیدان اور پلیٹ فارم کی سطح تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہاں پلیٹ فارم ریل گاڑی کے پہلے پائیدان سے 3 فٹ نیچے تھا، جیسے مسافر کو پہلے ذرا جھکنا پڑتا ہو، شاید سفر کی انکساری سکھانے کے لیے۔ ریل گاڑی کے ہر دروازے پر ایک گارڈ کھڑا تھا، پائلٹوں والی ہیٹ پہنے ہوئے، جیسے وہ کسی طیارے کا نہیں بلکہ وقت کا محافظ ہو۔ وہ ہر مسافر کا ٹکٹ دیکھتا، پھر نہایت ادب اور نرمی سے اسے اس کے ڈبے کی طرف رہنمائی کرتا، نہ آواز بلند، نہ ہاتھ کا غیر ضروری اشارہ، بس ایک خاموش سی تہذیب۔ میں نے بھی اپنا ٹکٹ اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے ایک نظر ٹکٹ پر ڈالی، پھر مجھے دیکھا اور ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ اصفہان تا تہران؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے تصدیق نہیں بلکہ رسم کلام ادا کر رہا ہو۔ جی ہاں، وہی ارادہ ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے ٹکٹ کے کونے پر مہر ثبت کی، ایک مختصر سی آواز کے ساتھ، گویا سفر کو سرکاری اجازت مل رہی ہو۔ پھر بولا، کوپئی ہفت صندلی 20 سہ۔ پھر صاف اور شائستہ انگریزی میں بولا، کوچ 7 سیٹ 23 دس وے پلیز۔ میں نے ازرائے مزاح کہا، ریل وقت پر پہنچا دیجیے گا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی جو ڈیوٹی کی وردی میں کم ہی نظر آتی ہے۔ جناب، ہم دروازے کے نگہبان ہیں، وقت کے نہیں، مگر دعا کیجیے دونوں ساتھ چلتے رہیں۔ میں ڈبے کی طرف بڑھا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس مختصر سے مکالمے نے سفر کو باضابطہ طور پر آغاز کی مہر دے دی ہو۔ میں نے ریل کے پائیدان پر قدم رکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی نئی کہانی میں داخل ہو رہا ہوں، ایک ایسی کہانی جس میں نظم بھی ہے، خاموشی بھی، اور تہران تک پھیلا ہوا ایک طویل مگر مہذب راستہ بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔